شوہر نے مجھے گھر سے نکالا تو میں پیٹ پالنے کے لیے افطاری کے وقت کھجور بیچا کرتی۔ ایک آدمی روز 10,000 دیتا اور کہتا ساری کھجوریں غریبوں میں بانٹ دو۔ میں ساری کھجور بانٹ دیتی۔ ایک دن ایک فقیر کو شاپر بھر کر کھجور دی تو وہ بولا مجھے ایک شاپر چاہیے، اس کے بدلے رات کو تم میری کرامت دیکھنا۔ میں نے 2 شاپر اسے کھجور کے دیے اور گھر آ گئی تو مگر آدھی رات کو میری جان نکل گئی کیونکہ وہی فقیر میرے بستر پر۔ میرا نام سویرا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرا تعلق ایک امیر کبیر گھرانے سے تھا۔ میں اپنی سہیلی کے گھر جانے کی ضد کر رہی تھی مگر امی مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی کیونکہ میرے بھائی اس معاملے میں بہت سخت تھے۔ وہ میرا گھر سے باہر جانا اور اس طرح لڑکیوں سے دوستی کرنا انہیں بہت ناپسند تھا۔ جب میں نے اپنی امی کے سامنے جھوٹ موٹ کے آنسو بہائے تو امی نے مجبور ہو کر مجھے اجازت دے دی۔ امی کا کہنا تو یہ تھا کہ میں اکیلی نہ جاؤں لیکن مجبوری تھی کیونکہ باقی بچے تو اسکول گئے ہوئے تھے۔ میں نے FA کر لیا تھا۔ اس کے بعد میرے گھر والوں نے پڑھائی ہی چھڑوا دی۔ اصل میں میری دوست ساریہ کا نکاح ہوا تھا اور میں اسے کوئی گفٹ دینا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ پیسے میں اپنی دوست ساریہ کو دے دوں گی، وہ اپنی پسند سے کوئی تحفہ اپنے لیے لے لے گی۔ میرا تعلق امیر خاندان سے تھا اس لیے دوست کو تحفے کے طور پر 20,000 روپے دینا میرے لیے بہت بڑی بات نہیں تھی۔ میرے گھر والے بھی جب کسی کے گھر جاتے تو تحفے میں ہزاروں روپے کی چیزیں لے کر جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میری سالگرہ پر بھی میری دوست ساریہ نے مجھے 15,000 روپے کے سونے کا جولری سیٹ دیا تھا۔ چونکہ ہم دونوں کا تعلق امیر گھرانے سے تھا اسی لیے ہم دونوں ایک دوسرے کو یوں ہی مہنگے مہنگے تحفے دیا کرتی تھی۔ میں چاہتی تو اسے اب بھی کوئی تحفہ دے دیتی مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لیے مجھے مارکیٹ جانا پڑتا اور اس میں اچھی خاصی دیر بھی ہو جاتی۔ میں دیر نہیں کرنا چاہتی تھی اور دل میں گھر کے مردوں کا ڈر بھی موجود تھا اسی لیے میں جلدی جا رہی تھی۔ تیز تیز قدم چلنے کی وجہ سے میں جلدی وہاں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر مجھے بہت مزہ آیا۔ میری سہیلیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ 2 گھنٹے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تو باتوں کے دوران 5:30 ہو گئے تھے اور مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ امی بہت غصہ ہو جائیں گی۔ گھر جاتے جاتے مجھے مزید دیر ہو جانی تھی اس لیے میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ جو 20,000 روپے جو میں نے ساریہ کو اس کے نکاح کے تحفے کے طور پر دینے تھے اس نے لینے سے صاف صاف انکار کر دیا اور بولی اپنے پاس رکھو، میرے پاس پہلے ہی بہت پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ خیر منت سماجت اور زور زبردستی کے بعد اس نے صرف 5,000 روپے لیے۔ اب یہی میرے لیے کافی تھا کہ کم از کم وہ مان تو گئی تھی۔ پھر بھی نکلتے نکلتے 5:45 ہو گئے۔ میں نے نقاب بھی نہیں کیا ہوا تھا کیونکہ اس وقت مجھے کسی چیز کی ہوش نہیں تھی، بس مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے۔ سڑک پر ٹریفک زیادہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے مزید دیر لگ گئی۔ سڑک پار کر کے میں گلیوں میں داخل ہو چکی تھی جو کہ بہت سنسان تھی۔ اب بس اندھیرا ہونے ہی والا تھا۔ میں نے کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا تو مزید گھبراہٹ ہوئی کیونکہ گھڑی پر 6 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ڈر کے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی آئی تھی کہ اچانک ایک فقیر میرے سامنے آ گیا جو مجھ سے پیسے مانگنے لگا۔ میں رک نہیں سکتی تھی اس لیے اس کی بات کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی لیکن اس نے میرا راستہ روک لیا اور میرے سامنے کھڑا ہو کر منت سماجت کرنے لگا۔ کافی کچھ بول رہا تھا اور مجھے واقعی لگ رہا تھا کہ وہ میرا پیچھا تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک میں اسے پیسے نہیں دے دیتی۔ خیر میں نے اپنا پرس کھولا لیکن اس میں سے 5-5 ہزار کے 3 نوٹ تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس کھلے نہیں تو وہ بولا کہ باجی مجھے سارے پیسے دے دو، میں بڑا ضرورت مند ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس فقیر سے ضد بحث میں مجھے کافی دیر گزر جائے اس لیے میں جلدی سے وہ پیسے نکالے اور اسے تھما کر آگے بڑھ گئی۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ ان نوٹوں کو نکالتے ہوئے کوئی اور چیز بھی غلطی سے اس فقیر کے پاس چلی گئی تھی۔ کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا اس لیے میں رک کر اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتی تھی۔ بھاگ کر گھر کی طرف چل پڑی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میں نے اس فقیر سے اپنا پیچھا چھڑوا لیا تھا مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی اور اس فقیر نے آگے چل کر میرے ساتھ کیا کرنا تھا۔ جو ہونا تھا وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے 6:15 ہو گئے اور جب میں گھر میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بھائی پہلے سے گھر پر موجود تھا۔ بھائی گھر آ چکے تھے اور غصے بھری نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ اچانک بھائی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہاں گئی تھی تم؟ میں نے مدد طلب نظروں سے امی کو دیکھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی۔ میں نے بھائی کو وضاحت دی کہ میں دوست کے گھر چلی گئی تھی اور راستے میں ٹریفک کی وجہ سے دیر ہو گئی مگر بھائی میری اور امی کی کوئی بھی بات سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اتنا سخت رد عمل دے رہے تھے کہ گویا کہ میں جیسے گھر سے بھاگ گئی تھی یا پھر خدا نخواستہ میں نے کوئی غلط کام کر کے گھر لوٹ رہی ہوں۔ اب میں رونا شروع کر چکی تھی کیونکہ بھائی کا کہنا تھا کہ میں بری لڑکی ہوں
جو گھر سے کسی لڑکے سے ملنے گئی تھی اور اس کے ساتھ عشق مشوقی چلا رہی ہوں۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھائیوں نے مجھ پر پابندیاں لگا دیں۔ اب میں 1 منٹ کے لیے اس گھر سے باہر نہیں جاؤں گی، اور مجھ پر نظر رکھنے کے لیے انہوں نے گھر کے باہر چوکیدار کی ڈیوٹی لگا دی۔ عموماً چوکیدار رات کو ہی آیا کرتا تھا، مگر وہ دن کے وقت بھی آنے لگا تھا۔ میں گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس گھر میں میرا دم گھٹتا تھا۔ گھر کے مرد عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ بس ابو کو مجھ پر یقین تھا، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ خود میرے بھائی یعنی اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں یعنی میرے تایا چچا کے آگے خاموش ہو جاتے۔ امی بھی مجھ سے بہت ناراض ہو گئی تھی کہ تمہاری وجہ سے ہمیں کتنا خوار ہونا پڑ رہا ہے۔ مجھے گھر میں یوں بند رہتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ میں اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میں نے 1 مہینے سے کھلی فضا میں نہ تو سانس لیا تھا، نہ کھلے آسمان کی شکل دیکھی تھی۔ آج صبح چوکیدار چھٹی پر تھا اور گھر کے مرد بھی ورکشاپ گئے ہوئے تھے۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور شاید گھر کی قید میں رہ کر میرا دم گھٹ رہا تھا۔ امی سے میں نے گھر کے پچھلے حصے میں یعنی کھیتوں کی طرف چہل قدمی کرنے کی اجازت مانگی، لیکن امی نے صاف صاف انکار کر دیا۔ مگر میں ان کے آگے واقعی سچ مچ کا رونے لگی کہ امی آپ جانتی ہیں کہ بھائیوں نے مجھ پر فضول کی پابندیاں لگائی ہیں، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں۔ امی آپ کو میری باتوں پر یقین کرتی ہیں نا؟ میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ اگر گھر میں رہ کر دم گھٹنے سے میں مر گئی تو میرے جنازے پر آنسو مت بہائیے گا۔ میں رونے لگی تو امی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور بولی کہ میں تجھ پر خود سے زیادہ یقین رکھتی ہوں۔ پھر بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے صرف آدھا گھنٹہ باہر جانے کی اجازت دے دی۔ آنسو صاف کر کے گھر کے پچھلے دروازے سے باہر چلے گئی۔ ابھی میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ جب سامنے سے ایک لڑکا آ گیا۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے یہاں کہیں میری بلی کو دیکھا ہے؟ دراصل میری بلی کہیں کھو گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ کچھ منٹ پہلے میں نے 2 رنگ کی بلیوں کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک کا رنگ سفید تھا اور دوسری کا کالا۔ چونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ لڑکا کس رنگ کی بلی کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہا تھا، اسی لیے میں نے تصدیق کے لیے اس سے بلی کا رنگ پوچھا۔ سفید بتایا۔ سفید رنگ کی بلی تو میں نے قریبی پولٹری فارم والی سائڈ پر جاتے ہوئے دیکھا تھا، سو میں نے اس جانب اشارہ کر کے اسے بتا دیا، جسے سن کر وہ لڑکا میرا شکریہ ادا کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں دوبارہ چہل قدمی کرنے لگی، مگر میں نہیں جانتی کہ یہ منظر دور سے آتے ہوئے بھائی دیکھ چکا ہے۔ انہوں نے مجھے اور اس لڑکے کے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ میرے قریب آئے، انہوں نے زور سے میرا بازو تھاما اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر لے کر جانے لگے۔ میں نے بھائی کو روکنے کی لاکھ کوشش کی، کیونکہ میرے بازو میں اچھا خاصا درد ہو رہا تھا، مگر بھائی نے بڑی بے رحمی سے مجھے گھر لے آئے اور مجھ پر تھپڑ برسانے لگے اور کہنے لگا، بتاؤ وہ لڑکا تیرا عاشق تھا نا جس سے چھپ چھپ کر ملتی ہے؟ انہوں نے غصے میں مجھ سے پوچھا تو سب دنگ رہ گئے۔ میں روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی۔ گھر کی عورتوں نے تو میرا یقین کر لیا تھا، مگر ہمارے گھر کے مرد بڑے شکی مزاج کے تھے، آسانی سے بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس دن بھائی نے بڑا تماشا کیا اور گھر میں یہ فساد پھیلا دیا کہ اب ہر صورت سویرا کی شادی ہوگی۔ یہ کبھی بھی ہماری عزت سے کھیل کر اپنے چہرے پر کالک مل سکتی ہے، اس لیے انہوں نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں بہت اذیت میں تھی کہ میرے بھائی مجھ پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ گھر کی عورتوں کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اچانک کچھ دنوں بعد ایک اور آفت ہم پر ٹوٹی، وہ یہ کہ کار ایکسیڈنٹ میں میرے ابو اور امی کی موت ہو گئی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر شہر جا رہے تھے تاکہ میرا رشتہ خالہ کے بیٹے سے کر سکیں۔ خالہ لاہور رہا کرتی تھی۔ امی ابو اتنی جلدی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ سب کچھ اچانک ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں کے لیے میرا رشتہ اچانک ملتوی ہو گیا، مگر ایک رات میں پریشان ہو گئی جب میں نے بھائیوں کی بات سنی۔ اس رات میں جاگ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ بھائی سے بات کرتی ہوں، وہ مجھے امی ابو کی قبر پر لے جائیں۔ مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہیں۔ جب میں نے بھائی کے کمرے کا رخ کیا تو میرے قدم بند دروازے کے باہر ہی رک گئے، جب میں نے سنا کہ بھائی کہہ رہے تھے کہ اس بارے میں ہرگز سویرا کو خبر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے ہم اس کا رشتہ خاندان میں نہیں کریں گے بلکہ کسی غریب سے کر دیں گے تاکہ یہ بات دب جائے۔ میں ان کی پوری بات سن کر الٹے قدم واپس اپنے کمرے میں چلی آئی اور پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت پر رونے لگی۔ جو بھائی میرے ساتھ کرنے والے تھے یہ بہت بڑے گناہ کا کام تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بھائی میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے ان سے نفرت ہونے لگی تھی۔ بھائی چاہتے تو میری شادی اپنے خاندان میں کر سکتے تھے، مگر وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اگر میری شادی اپنے امیر خاندان میں ہو گئی تو وہ لوگ پھر مجھ سے، بس اس سے آگے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ یہ سب سوچیں مجھے اپنے پیارے بھائیوں سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ ایک دن انہوں نے کسی غریب لڑکے سے میرا رشتہ پکا کر دیا اور کچھ ہی دنوں بعد میرا اور اس کا نکاح ہو گیا۔
سادگی سے میں رخصت ہو کر چلی گئی۔ یہ سن کر میں آنسو ضبط کر کے رہ گئی اور میرا دل کیا کہ اپنے بھائیوں سے کہوں کہ مجھے تنہا رخصت نہ کریں، بلکہ وہ بھی دیں جس وجہ سے ان کے رنگ بدل گئے تھے، مگر میں چاہ کر بھی کچھ نہ بول سکی۔ دل میں یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے بھائیوں سے میرا حساب ضرور لینا۔ پھر 2 ہفتے بعد میرا نکاح ہوا اور میں رخصت ہو کر لاہور آ گئی۔ مجھے بھائیوں نے جہیز میں کچھ بھی نہیں دیا تھا، صرف میرے گلے میں سونے کی چین تھی جو میری پیاری امی جان نے میری سالگرہ پر مجھے گفٹ دی تھی۔ میرے سسرال میں صرف ایک میرا شوہر تھا جو عمر میں 5-6 سال مجھ سے بڑا تھا۔ اس کا نام علی تھا۔ مجھے شکل سے وہ شریف انسان لگتا تھا اور میں سوچ رہی تھی شاید وہ مجھ سے پیار محبت سے رہے گا، مگر یہ ساری میری صرف خام خیالی اور غلط فہمی تھی، کیونکہ شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی اس نے مجھے عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، آخر وہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اکثر وہ سارا دن گھر پر پڑا رہتا اور کام پر نہیں جاتا، جب کام پر جاتا بھی تو چند پیسے لاتا تھا جس سے ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہوتا۔ جتنی غربت کے دن مجھے اپنی شادی کے بعد دیکھنے پڑ رہے تھے میکے میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں اپنے امی ابو کو یاد کر کر کے بہت رویا کرتی تھی، کیونکہ گھر کے دروازے بھائیوں نے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند کر دیے تھے۔ اس گھر سے مجھے دور بھگانے کی آخر کیا وجہ تھی؟ ایک دن علی غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کام پر جانے کے بارے میں پوچھا، تب وہ مزید غصے میں آ گیا اور بولا کہ تمہارے ساتھ شادی سے پہلے میرے گھر کے حالات بڑے اچھے تھے، لیکن جب سے تم منحوس عورت آئی ہو مجھے تو لگ رہا ہے کہ نوبت فاقوں تک پہنچے گی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں تکلیف میں آ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم تو امیر خاندان سے آئی ہو اور باپ بھی مر گیا ہے، یقیناً تم لوگوں کے پاس بہت پیسہ اور جائیداد ہوگی، اس لیے اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ مانگو اور مجھے پیسے دو تاکہ گھر چل سکے، ورنہ میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ اس نے مجھے اپنا فیصلہ سنایا اور گھر سے نکل گیا، جبکہ میں رونے لگی۔ مجھے وہ رات یاد آئی جب بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے ابو نے وصیت تیار کی تھی جس کے مطابق انہوں نے لکھا تھا کہ مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے آدھا حصہ میری بیٹی سویرا کو دیا جائے گا، لیکن بھائی لالچ میں آ گئے تھے اور مجھے میرا حصہ نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے پلان بنایا کہ وہ کسی غریب سے میری شادی کریں گے، کیونکہ اگر امیر خاندان میں شادی کی تو وہ لوگ کیس کر کے میرا حصہ لے لیں گے اور غریب انسان تو بس اپنی روٹی کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اسے کورٹ کچہری کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جائیداد کی لالچ میں بھائی اندھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ یہ سب اس لیے کیا تھا کہ جائیداد سے مجھے محروم رکھ سکیں، مگر میرا شوہر علی بہت تیز نکلا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا اور اس نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اپنے میکے جاؤ اور اپنا حصہ مانگو، مگر میں کیسے وہاں جاتی؟ میں بھائیوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور بھائی لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے میری بات سن کر الٹا مجھ پر ہی بھرم ہو جانا تھا، اس لیے میں علی کی بات پر عمل نہ کرتی اور یوں جب نوبت فاقوں تک آئی تو علی نے طلاق دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اس شہر میں تنہا لڑکی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ عدت پوری کرنے کے بعد میں اپنے میکے چلی گئی اور بھائی کو سچ سچ بتایا، مگر انہوں نے مجھے وہاں سے بھی نکال دیا۔ میری بہترین دوست جس کا گھر گاؤں میں تھا وہ بھی یہاں سے جا چکی تھی۔ کوئی راستہ سمجھ میں نہ آیا تو اچانک مجھے وہ سونے کی چین یاد آ گئی۔ میں نے وہ چین نکالی اور سنیارے کے پاس چلی گئی۔ یہ سونے کی چین کافی مہنگی تھی، سونار نے مجھے 2 لاکھ روپے دے دیے تھے۔ میں اس میں خوش ہو گئی اور سوچا کرائے پر گھر لے کر رہ لیتی ہوں۔ یوں میں نے لاہور میں آ کر ایک گھر کرائے پر لے لیا جو بہت چھوٹا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ پیسے بھی ختم ہوتے گئے، تب میں نے سوچا کہ کچھ کام وغیرہ کر لیتی ہوں۔ ماہ رمضان کے دن آ گئے تھے اور مجھے کھجور لینے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا۔ اس علاقے میں کوئی دکان نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ عرصہ بعد بھیک مانگنے کی نوبت آئے گی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں بہت ساری کھجور لے آؤں گی اور افطاری سے پہلے سڑک پر جا کر بیچا کروں گی۔ اور یوں میں نے ایک چھوٹی سی ریڑھی خریدی اور اس پر کھجور کا سٹال لگانا شروع کر دیا۔ میں افطاری کے وقت سڑک پر کھڑی ہو جاتی، لوگ مجھ سے کھجور خرید لیتے اور میں 1 گھنٹے کے بعد واپس گھر آ جاتی۔ گھر میں مجھے عجیب سی وحشت ہوتی تھی، مگر اکیلا رہنا مجبوری تھی اور اب شاید مجھے تنہا ہی رہنا پڑتا، کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بھائیوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا اور کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے پاس اب اس کے سوا اور کچھ بھی موجود نہیں تھا۔
ایک روز میں کھجور بیچ رہی تھی کہ ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ساری کھجور کتنے کی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ 5,000 کی ہیں۔ اس نے مجھے 10,000 دیے اور کہا یہ ساری کھجور غریبوں میں بانٹ دوں۔ میرے لیے تو وہ آدمی کسی فرشتے سے کم نہیں تھا جو میری کھجور کے مجھے ڈبل پیسے دے رہا تھا۔ اب وہ آدمی روز آتا اور مجھے 10,000 دے کر چلا جاتا۔ میں ساری کھجور وہاں لوگوں میں بانٹ دیتی۔ ایک دن میری دکان پر ایک فقیر آ گیا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس نے عجیب و غریب پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اسے شاپر بھر کر کھجور دی تو وہ بولا مجھے ایک اور شاپر چاہیے۔ میں نے بنا سوچے ہی اسے ایک اور شاپر کھجور کا بھر کر دے دیا۔ تب اس نے مجھے بڑی دعائیں دیں۔ میں نے اس سے کہا کہ بس آپ دعا کریں میں امیر ہو جاؤں تاکہ اس ظالم دنیا میں آرام سے جی سکوں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ فقیروں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ یہ سن کر وہ بولا کہ ٹھیک ہے بچہ، آج رات میری کرامت دیکھنا، تم راتوں رات امیر ہو جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑی تھی کہ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے۔ اس فقیر نے میری تعریف کی اور پھر چلا گیا، جبکہ میں سوچتی رہ گئی کہ کاش میں بہت امیر ہو جاؤں اور یہ کام چھوڑ دوں، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا تھا اور میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ رات کو گھر آ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور بہت دیر تک جاگتی رہی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ اچانک ہی مجھے دوسرے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ تب میری جان نکل گئی۔ جس کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں اس کمرے میں کھڑکی بھی موجود تھی جس کی کنڈی ٹھیک سے نہیں لگتی تھی۔ اس گھر کے مالک نے بھی یہی بتایا تھا کہ اس کھڑکی کو اچھی طرح بند کرنا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں اسے بند کرنا بھول گئی ہوں۔ مجھے لگا گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے۔ میں ہاتھ میں ڈنڈا لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ لائٹ آن کی تو دنگ رہ گئی، کیونکہ سامنے بیڈ پر کوئی اور نہیں بلکہ فقیر بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ایک بیگ بھی تھا جسے وہ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو بنا ڈرے کہنے لگا، فقیر ہوں، مجھ سے ڈرو نہیں، میں یہاں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور پھر میرے ہوش تب اڑے جب اس نے نوٹوں سے بھرا وہ بیگ کھولا۔ وہ بولا کہ شاید تمہیں یاد ہوگا، آج سے 2 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ میں اور میرا بھائی غریب تھے اور بھیک مانگ مانگ کر گزارا کیا کرتے تھے، لیکن ایک دن ہمارے دوست نے ہمیں ایک چھوٹا سا کاروبار بتایا کہ وہاں کاری کرنے سے ہم مستقبل میں امیر ہو سکتے ہیں۔ ہم پیسے لگا کر عزت اور شرافت سے رزق کمانا چاہتے تھے، مگر ہمارے پاس اس کاروبار کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ہمیں پیسوں کی کافی ضرورت تھی، مگر کسی نے ہماری مدد نہ کی۔ ہم بہت مایوس ہو گئے، مگر اتفاقاً میں بھیک مانگتا ہوا تمہارے پاس آیا۔ تم واحد لڑکی تھی جس نے مجھے اپنی ایک گولڈ کی رنگ اور 15,000 روپے دے دیے، حالانکہ کوئی بھی مجھے 1,500 روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اس وقت پیسے پکڑاتے ہوئے نوٹوں کے ساتھ غلطی سے تمہاری چھوٹی سی تصویر اور ایک سونے کی انگوٹھی میرے پاس آ گئی تھی۔ تصویر کے پیچھے تمہارا نام لکھا تھا۔ میں وہ تمہیں واپس کر دیتا، مگر جب میں نے تصویر دیکھی تو تم جا چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے وہ پیسے اور انگوٹھی بیچ کر جو پیسے مجھے ملے وہ سب پیسے کاروبار میں ڈالے، اور پھر اتنا منافع ہونے لگا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آج میرے پاس اپنا بڑا گھر ہے اور گاڑی ہے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ تمہیں تلاش کر کے تمہارا احسان ضرور اتاروں گا، کیونکہ تمہارے دیے ہوئے پیسوں کی وجہ سے ہی میں امیر ہوا تھا۔ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے بالآخر میں تم تک پہنچ ہی گیا، اور جب مجھے تمہارے حالات کے بارے میں پتہ چلا تو میں بہت حیران ہوا، اس لیے میں تمہیں تلاش کرتا ہوا یہاں تک آ گیا، اور فقیروں والے حلیے میں اس لیے آیا کہ تم مجھے پہچان نہ سکو۔ میں یہ پیسوں سے بھرا بیگ تمہارے گھر رکھ کے جانے ہی والا تھا کہ تم میرے سامنے آ گئی اور مجھے تم پر اپنا آپ ظاہر کرنا پڑا۔ وہ مجھے یہ بات بتا کر خاموش ہو گیا تھا، جبکہ میں دنگ رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی غریب کی مدد کا کتنا خوبصورت صلہ دیا تھا۔ بہت جلد میری دنیا بدل گئی تھی، کیونکہ اس فقیر یعنی بزنس مین نے میری دکھ بھری کہانی سننے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی سے میری شادی کروا دی، اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے چھوٹے بھائی جاوید نے جب سلیم بھائی سے اپنی جائیداد میں سے حصہ مانگا تو اس جائیداد کے پیچھے ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو مار دیا۔ آج میرا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مارنے کے جرم میں جیل میں سزا کاٹ رہا ہے، اور ہماری جائیداد، زمینیں، سب کچھ ویسی کی ویسی پڑی ہیں۔ خدا کے لیے اپنے پیاروں پر رحم کریں، ان جائیداد اور زمینوں کے پیچھے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ مت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا صلہ ہمیں ضرور دیتا ہے، چاہے دنیا میں یا آخرت میں اس کو ڈبل کر کر ہمیں نواز دے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔